السلام علیکم، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے نور جہاں کی، جس کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سمیر سے ماہا کہتی ہے، ماہا کو یقین دلاتا ہے سمیر کہ تم تو میری زندگی ہو اور میری جینے کا سہارا تم ہو، تم نے کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر نور جہاں کا فون آتا ہے سمیر کو، اور وہ اس سے کہتی ہے کہ اتنی رات ہو گئی ہے، اگر تمہارا اپنے دوست سے اور دوست کا تم سے دل بھر گیا ہو تو تم جا کر اپنی بیوی کی خبر لے لو۔ اب اور پھر ماہا کہتی ہے سمیر سے کہ میں ساری رات سو نہیں سکی یہ سوچ کر کہ تم وہاں اپنی بیوی کے ساتھ ہو اور میں یہاں تمہارے لیے مر رہی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دکھایا جائے گا کہ نور جہاں جو ہے وہ نور بانو کو انگوٹھی پہناتی ہے اور اس کو کہتی ہے دیکھو یہ میں نے اسپیشل تمہارے لیے بنائی ہے، اور وہ بڑی خوش ہوتی ہے اور وہ گلے لگا لیتی ہے نور جہاں کو۔ اور پھر اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ نور بانو کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مراد، اور اس کو کہتا ہے کہ تم مما کی تم فیورٹ ہو اور میں بھی تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ اور وہ بڑی حیران ہو کر اس کو دیکھتی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا نور جہاں میں جب سمیر کی شادی ہو گئی اور اس کی دلہن آ گئی اور اب وہ آہستہ آہستہ اس گھر میں سیٹ ہو رہی ہے، اور نور جہاں جو ہے وہ بڑا خیال کرتی ہے اس کا، اور جو اس سے بڑی بہو ہے سفینہ، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جب اس کو چیک اپ کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اس کی بڑی گڈ نیوز ملتی ہے، جس پہ نور جہاں بہت خوش ہے، اور اب وہ اس نے گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی ہے تاکہ اس کو سفینہ کو کام نہ کرنا پڑے، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تم اپنی صحت کا بہت خیال رکھو کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا صحت مند پوتا اس دنیا میں آئے۔ تو ان کی جو بوا ہیں گھر میں وہ کہتی ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی جو بھی ہو اللہ میاں صحت مند اور ایک نارمل بچہ دے۔ وہ کہتی ہے نہیں بیٹی نہیں، ہمارے فیملی میں بیٹے ہی ہوتے ہیں اور میرا پوتا ہی ہوگا۔ اور پھر وہ جو بڑا بیٹا ہے انید، وہ کہتا ہے کہ دیکھو مما جیسی ساس تو سب کی ہونی چاہیے، دیکھو کتنا خیال کر رہی ہیں، تمہاری وجہ سے انہوں نے اپنے اصول بدل دیے ہیں، کیونکہ پہلے وہ گھر میں ملازمہ پسند نہیں کرتی تھیں لیکن اب تمہاری وجہ سے تمہیں آرام ریسٹ دینے کے لیے انہوں نے ملازمہ رکھ لی ہے۔ اور ادھر پھر سفیر کو فون آ جاتا ہے ماہا کی سہیلی کا کہ ماہا نے خودکشی کی کوشش کی ہے اور وہ یہاں اسلام آباد میں میرے پاس ہے، تم جلدی سے یہاں پہنچو۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ جا کے ماں سے اجازت لیتا ہے کہ مجھے بہت ارجنٹ کام کے لیے اسلام آباد جانا ہے، تو وہ پوچھتی ہے کہ وہاں کیا تمہیں کام ہے؟ کہتا ہے میرا ایک دوست ہے وہ بیمار ہے۔ ماں کے ذہن میں آئیڈیا آ جاتا ہے، اس کو کہتی ہے ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، اور پھر سبین سے بھی کہہ دیتی ہے کہ تم بھی اپنی تیاری کر لو، اور جب سفیر جانے لگتا ہے تو اس کو کہتی ہے کہ سبین بھی تمہارے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ وہاں کیا کرے گی، میں تو اپنے دوست کے ساتھ ہوں گا۔ تو کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں نے مری میں تم لوگوں کا ہوٹل بک کروا دیا ہے اور تم وہاں اپنے دوست کی خیر خیریت لے کر واپس آ جانا، اور تم دونوں ایک ساتھ وقت گزارو تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے۔ اور اس طرح اس کو وہاں بھیج دیتی ہے نور جہاں۔ اور ماہا جو ہے وہ بہت اپسیٹ ہے، اور وہ اس کے بارے میں تو سمیر اس کو بہت تسلی دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ دیکھو تم میرے دل اور دماغ میں ابھی تک تم ہی ہو، اور تم یہ مت سوچو کہ میری شادی ہو گئی ہے تو میرا دھیان بٹ گیا ہے، یہ کچھ ہے، میں پسند تو میں تمہیں ہی کرتا ہوں۔ لیکن اس کی ان باتوں کی صحیح سے اس کو تسلی نہیں ہوتی جب اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی بھی ساتھ آئی ہوئی ہے اور وہ ہوٹل میں اس کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، تو اس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اب وہ اپنے گھر بھی چھوڑ کے آ گئی ہے اور اپنی سہیلی کے پاس رہ رہی ہے اور خودکشی کی کوشش بھی کی ہے، تو اب سمیر کیا کرے گا؟ سمیر کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیا وہ ماہا کو ایسے ہی بے سہارا چھوڑ دے گا یا وہ اس کو بھی اپنا لے گا اور اس سے بھی شادی کرے گا؟ اور ادھر نور جہاں جو ہے وہ اپنے چھوٹے بیٹے مراد کی توجہ جو ہے وہ نور بانو کی طرف کروا رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ نور بانو کو پسند کرے اور پھر وہ نور بانو کو بہو بنا کر گھر لے آئے۔
جس پہ سب مراد کہتا ہے کہ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، وہ عنایت چچا جو ہیں وہ کیسے پسند کر لیں گے مجھے اور اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں گے۔ وہ کہتی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ اور اب یہ پلان بنانا شروع کر دیا ہے اس نے، نور جہاں نے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو نور بانو کو وہ اپنی محبت سے اسیر کرنا چاہ رہی ہیں، اور اس کو ماں کی کمی اس کو احساس دلاتی ہیں کہ میں تمہاری ماں جیسی ہوں، جب تمہیں کبھی محسوس ہو تو میرے پاس آ جایا کرو، اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ اس کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا رہی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے نور جہاں کیا کرے گی، وہ کیا وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے گی، کیا وہ نور بانو کو اپنی بہو بنانے میں کامیاب ہوگی، اور سفیر جو ہے کیا وہ ماہا کو بھی سہارا دے دے گا، اور کیا وہ ماہا سے شادی کر لے گا، اور جو اس کی بیوی سبین ہے وہ کیا کرے گی، اس کی اس گھر میں کیا حیثیت ہوگی، اور اگر اس کو اس گھر میں بہو کی حیثیت حاصل ہے تو اسے سفیر کی زندگی میں کیا حیثیت حاصل ہوگی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ نور جہاں۔